الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ گراں قدر بزرگوں نوجوان دوستو، ناظرین و سامعین، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا فارمولہ قرآن مجید عطا کرتا ہے۔ آج میں اسی موضوع پر بات کروں گا۔ 3 ایلیمنٹس آف لو ان میریٹل لائف، محبت کے 3 عناصر ترکیبی ازدواجی زندگی میں۔ ازدواجی زندگی اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ آیت سورہ روم میں آیت نمبر 21 ہے۔ اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ آیت اس چیز کو کہتے ہیں جسے دیکھنے سے خدا کا راستہ ملتا ہو، خدا کا پتہ ملتا ہو۔ سورج، چاند، ستارے، بجلی کی کڑک، بارش کا برسنا، بادلوں کا چلنا، لہلاتی ہوئی کھیتیاں، گھنے گھنے باغات، پرمنظر وادیاں، پرہیبت پہاڑ، یہ نشانیاں ہیں۔ ان کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے۔ انہی میں سے ایک نشانی ہے میاں بیوی کا جوڑا۔ ان کو دیکھیں تو خدا یاد آئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ایک میاں بیوی جس طرح سے آپس میں پیار و محبت کرتے ہیں، یہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے محبت کرتا ہے وہ یاد آ جائے۔ ہو سکتا ہے 1 بلین ٹائم کا فرق ہو، ہم اپنی بیوی سے جو محبت کرتے ہیں اور خدا اپنی مخلوق سے جو محبت کرتا ہے اس میں بلین ٹریلین ٹائم کا فرق ہوگا، لیکن اس مودت کو دیکھیں تو وہ مودت یاد آ جائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں، رحمت کرتے ہیں، تو اس رحمت کو دیکھیں تو وہ رحمت یاد آ جائے۔ یہ ہے نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ میاں بیوی کی زندگی ایسی خوشگوار ہو کہ جو دیکھیں انہیں خدا یاد آ جائے۔ اگر ہماری زندگیاں ایسی نہیں ہیں تو اٹ از نیور ٹو لیٹ، جب جاگے تب سویرا۔ آج بھی ہم اپنی ازدواجی زندگی کو درست کر سکتے ہیں، آج بھی ہم میریٹل لائف کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ میریٹل لائف 2 مختلف مزاج کے، 2 مختلف خاندان کے، 2 مختلف بیک گراؤنڈ میں پروردہ شخصیات کا جوڑ ہوتا ہے۔ دونوں میں کوئی ملاپ کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ایک ساؤتھ کا، ایک نارتھ کا، ایک خوب پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، ایک کم پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک کا رنگ بہت خوبصورت ہے، ایک کا رنگ کم ہے، لیکن اس کے باوجود جو چیز بانڈنگ ہے، جیسے دیوار میں سیمنٹ لگاتے ہیں تو یہ دیوار کی بانڈنگ ہوتی ہے۔ ویلڈنگ میں 2 چیزوں کو الیکٹروڈ سے جوڑا جاتا ہے تو دونوں کی بانڈنگ ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں، میریٹل لائف میں کیا چیزیں جو بانڈ کرتی ہے، کیا چیزیں جو جوڑتی ہے اور اسٹرینتھ پیدا کرتی ہے، وہ ہے لو، وہ ہے محبت۔ لیکن لو اور محبت کا معنی فلموں میں، گانوں میں، فکشن میں اور ناولوں میں بہت پست کر دیا۔ یہ اعلیٰ ترین چیز ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ اس پورے یونیورس میں اگر کوئی ایک پازیٹیو ایموشن کا نام لینے کے لیے مجھ سے کہا جائے تو وہ لو ہے۔ خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ رزق بھی دیتا ہے۔ خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے ان کے لیے رہنمائی کرتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے، کتابوں کو بھیجتا ہے۔ یعنی ایک لفظ میں اگر کہیں تو اس یونیورس میں اگر کوئی پازیٹیو ایموشن ہے جسے ایک نام سے یاد کیا جا سکتا ہے، دیٹ از لو، وہ محبت ہے۔ لیکن وہ اعلیٰ ترین محبت کے مفہوم کو لوگوں نے پست کر دیا، گرا دیا۔ اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے میں بتاؤں کہ قرآن 3 درجے محبت کے بتاتا ہے۔
دو الگ الگ لوگ، دو خاندان کے پروردگار، دو ڈیفرنٹ پرسنالٹیز قریب آتے ہیں، دو کی فزیولوجی الگ ہے، مرد کی فزیولوجی الگ ہے، عورت کی فزیولوجی الگ ہے، اس کا جواب اس کے اندر ہے، اس کا جواب اس کے اندر ہے۔ مرد کی نفسیات الگ ہے، عورت کی نفسیات الگ ہے، لیکن مرد کی نفسیات اور عورت کی نفسیات ملتی ہے تو دنیا بنتی ہے، زندگی بنتی ہے۔ مرد کے ارجز اینڈ ڈیزائرز الگ ہیں، عورت کے ارجز اینڈ ڈیزائرز الگ ہیں، اور دونوں کو قریب آئے بغیر اطمینان نہیں ہوتا۔ دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت رکھی ہے۔ مرد کے اندر بالخصوص اضطراب کو رکھا، بے چینی کو رکھا، اور وہ سکون کی تلاش چاہتا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو پانی کی طرف بھاگتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کو تلاش کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک سیکسول ارج، ایک جنسی جذبہ، ایک جنسی محرک، ایک سیکسول ڈرائیو اللہ تعالیٰ نے اندر رکھا، اور جب وہ ڈرائیو عمر کو انسان پہنچتا ہے تو اس کی تسکین کے لیے وہ تلاش کرتا ہے اپنے اپوزٹ جوڑے کو، اور دونوں جوڑے کو قریب آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے نکاح ہے۔ دونوں جب قریب آتے ہیں تو 3 لو کے مرحلے سے گزرتے ہیں، محبت کے 3 عناصر ترکیبی کی طرف قرآن نشاندہی کرتا ہے۔ پہلا عنصر، لو کا پہلا ایلیمنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مرد کے نفس ہی میں سے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا بنایا عورت کا، اور تم اس سے سکون پاتے ہو۔ سکون، تسکین، اور یہ تسکین اور یہ سکون یہ سیکسول معنوں میں ہے۔ وہ جب ارج ڈیزائر غالب آتا ہے تو انسان سکون پانے کے لیے ایک جائز رشتہ تلاش کرتا ہے۔ اگر جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے، میں صرف ان کی سہولت کے لیے عرض کرتا ہوں، قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یونیورسل ہیں، ہر زمانے کے لوگ اپنی زبان میں اسے سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس آیت کا، اس لفظ کا یہی ترجمہ صحیح ہے، میں اس کو کلیم نہیں کرتا، لیکن جدید جو طلبہ ہیں اس مجلس میں ان کے سمجھنے کے لیے اس کو ہم پیشنیٹ لو کہتے ہیں۔ یہ وہ پیشنیٹ لو ہے جو ناولز میں اور گانوں میں نظر آتا ہے، جس میں قربت چاہیے، جس میں رومانس چاہیے، جس میں باڈیلی کنیکٹیوٹی چاہیے، جس میں جذبہ جنس کی تسکین کا سامان چاہیے۔ یہی وہ پیشن ہے جو اشعار میں ڈھلتے ہیں، آرٹ اور پینٹنگ کے ذریعے سے اسی پیشن کا انسان اظہار کرتا ہے، اسکلپچر بناتا ہے تو اسی پیشن کا اظہار کرتا ہے۔ تو پیشنیٹ لو، یہ لو بایولوجیکل ایلیمنٹ ہے، انسان کی حیاتیاتی اس کا اظہار ہے، باڈیلی بایولوجیکل ایلیمنٹ آف لو اگر کہنا چاہیں تو وہ تسکین کا سامان کرتا ہے، تسکین کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور تسکین کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون اس کو رکھا ہے، اور بیوی سے انسان محبت کرتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سکون فراہم کرتی ہے، وہ پیشنیٹ لو آپس میں دونوں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک درجہ اوپر ہے پیشنیٹ لو کے اوپر، جسے ہم انٹیمیسی کہتے ہیں۔ میاں اور بیوی صرف جنسی تعلق کے لیے قریب نہیں آتے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے فزیکل کنیکٹیوٹی، پراکسیمیٹی، کنیکٹڈنس، ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود مینٹلی ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں، کھانے پینے کے بارے میں خیال رکھا جاتا ہے، کپڑوں کا، بیماری کا، علاج کا ایک دوسرے سے خیال رکھتے ہیں۔ بیوی شوہر کے لیے خیال کرتی ہے، شوہر بیوی کے لیے اس کا خیال کرتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کمپیشنیٹ لو، جسے قرآن نے مودت کہا، عام ترجمہ اس کے لیے محبت کیا ہے مفسرین نے۔ مودت کا مطلب محبت کو ہم کہتے ہیں کمپیشنیٹ لو، یعنی کمپینین شپ ہے، اس میں دوستی ہے، اس میں ملنا جلنا ہے، اس میں باتیں کرنا ہے، اس میں ٹائم گزارنا ہے، مشورے کرنا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے رفیق کرتے ہیں، رفیق حیات۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری کمپینین ہے۔ تو کمپیشنیٹ لو یہ دوسرا درجہ ہے مودت کا، جس میں جسمانی کے علاوہ ایموشنل ایلیمنٹ شامل ہے، اس میں جذباتی ایک عنصر شامل ہے، ایلیمنٹ آف ایموشن ہے۔ پہلے میں ایلیمنٹ آف بایولوجی ہے، دوسرے میں ایلیمنٹ آف ایموشن ہے۔ ایموشنلی وی آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر، دنیا میں ہزاروں کلومیٹر دور ہوتے ہوئے بھی، بلکہ بیوی کے چلے جانے کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد بھی ایک کنیکٹیوٹی باقی رہتی، یادیں۔ یہ ہے لو، یہ ہے محبت، جس کا ایک پاکیزہ درجہ ہے، ایک اونچا درجہ ہے جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ اس سے اوپر قرآن نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ تعالی نے رحمت بھی پیدا کر دی۔ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ ان شارٹ اگر کہنا چاہیں تو رحمت کا سیدھا سادہ مطلب ہے بینگ بینیفیشل ٹو ادرس،
میری ذات سے میری بیوی کو فائدہ ہو تو میں اس کے لیے رحمت ہوں، میری بیوی سے میری ذات کو فائدہ ہو تو وہ میرے لیے رحمت ہے۔ اور فائدہ ان معنوں میں کہ جب میں محبت دوں سامنے والی کو تو وہ ایموشنلی اس کی بھلائی ہو، انٹلیکچولی اس کا گروتھ ہو، فائنانشلی وہ ایمپاور ہو، ایجوکیشنلی اس کا ہورائزن براڈن ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں محبت دوں تو لینے والے کے اندر ترقی ہو، لینے والا جو ہے گروتھ پائے، وہ انٹلیکچوئل گروتھ ہے، اسپرچول گروتھ ہے۔ میں جب محبت دیتا ہوں تو سامنے والا جو لیتا ہے اس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، بینگ بینیفیشیل ٹو ادرس۔ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے کمیٹڈ ہوتے ہیں، لائف لانگ، ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کے لیے وہ ایک دوسرے کے لیے قریب ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ اسپرچول ایلیمنٹ ہے، یہ لو کا، یہ روحانی تعلق ہے۔ اب بیوی اویلیبل نہیں ہے بستر کے لیے، بیوی بیمار ہے، شوہر بیمار ہے، لیکن اس کے لیے ایک دوسرے کی زندگیاں لگا دیتی ہیں، رات کی نیند قربانی کر دیتے ہیں، پیسے بیچ دیتے ہیں، کبھی کبھی کڈنی بھی انسان نکال کر بیوی کے لیے دے دیتا ہے، بیوی کڈنی نکال کر شوہر کے لیے دے دیتی ہے۔ یہ ہے وہ سیلف لیس لو جس میں میری ذات سے زیادہ میں سامنے والے کی بھلائی کا خیال کرتا ہوں۔ دس از کالڈ اے سیلف لیس لو۔ یہ اعلیٰ ترین درجے کی محبت ہے۔ ادنا ترین درجے کی محبت جس میں بایولوجی شامل ہے، اوسط ترین درجے کی محبت جس میں ایموشن تعلق ہے، اور اعلیٰ ترین محبت جس میں روحانیت کا عنصر شامل ہے۔ یہ گویا کہ پیشنیٹ لو، کمپیشنیٹ لو اینڈ کنزیومیٹ لو کہیے یا سیلف لیس لو کہیے، یہ اعلیٰ ترین محبت کہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تینوں قسم کی محبتیں پائی جاتی تھیں۔ آپ اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کرتے تھے، اس کی تفصیلات بھی ہیں، کیسے نہاتے تھے اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ آپ نے بتایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنیکٹیوٹی بیویوں کے ساتھ مشورے کرنا، این جنگی حالتوں میں مشورے کرنا، اور بہت سے معاملات میں ان سے مشورے کرتے، ان کے ساتھ دل جوئی کرتے، کھیلتے، باتیں کرتے، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور روحانی تعلق، جو روحانی موضوعات پر جو آپ نے باتیں کی اپنی بیوی سے، وہ باتیں جب باہر آئیں تو اسے آج ہم حدیث کہتے ہیں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محبت کے یہ تینوں عناصر، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، سکون کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے، مودت کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے، رحمت کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ہم صرف جسمانی لیول کا تعلق رکھتے ہوں تو ایک درجہ اوپر اٹھنے کی کوشش کریں، ان سے محبت اس لیول پر ہو کہ ان سے مشورے بھی لیے جائیں، ان کی دل جوئی بھی کی جائے، ان سے باتیں بھی کی جائیں، ان کے ساتھ پکنک بھی کیا جائے، ان کے ساتھ وقت بھی گزارا جائے، ان کے ساتھ کتابیں بھی پڑھی جائیں۔ یہ دوسرا تعلق ہوتا ہے کنیکٹڈنیس کا۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے جس میں کمٹمنٹ کا تعلق ہوتا ہے، زندگی بھر کا تعلق ہو جاتا ہے، روحانی تعلق ہوتا ہے، اور ایسی محبت جس کے نتیجے میں سامنے والی کی زندگی کے اندر ترقی نمایاں ہو۔ یعنی یہ کہ آپ کی شادی ہوئے 10 سال ہو گئے تو 10 سال پہلے کی عورت اور آج کی عورت میں لوگ نمایاں فرق محسوس کریں گے کہ اس کے اندر انٹلیکچوئل گروتھ ہوا ہے، یہ اسپرچولی بہتر بنی ہے، یہ اکنامیکلی ساؤنڈ نظر آتی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ شادی کے بعد اس کی زندگی کے اندر یہ نمایاں تبدیلی آئیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے لیول پر ہم اپنا درجہ اوپر کریں۔ نمبر 2، سماج میں جہاں کہیں ہم خرابی دیکھتے ہیں انہیں بتائیں کہ لو بہت ہی اعلیٰ، پاک صاف اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ اس محبت کے تمام عناصر کو، اس تمام ایلیمنٹس کو ہمیں ایکسپیرینس بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ یہ ہے اصل محبت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ازدواجی زندگی میں بھرپور خوشیاں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ اور ہماری بیویوں کو ہمارے ساتھ ایسی محبت عطا فرمائے جس سے پوری زندگی مکمل ہو اور ہماری اور ان کی دونوں کی ترقی اس میں مضمر ہو۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔